نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اجتماعی غلطی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا عام طور پر جماعت کی نماز میں بھی ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے نا، مسجد ہی میں یہ غلطی ہوتی ہے۔ اس میں تو یہ بیماری تو بہت، آپ کبھی دیکھیں جماعت کی نماز ختم ہوتے ہی لوگ ایسا بھاگتے ہیں جیسے کہ کسی نے باندھا ہوا ان کو، دوڑتے ہیں، نہ دائیں دیکھتے ہیں۔ یہ کھڑکیاں ہیں نا، بس چاروں طرف کھڑکیاں۔ حالانکہ نوجوانوں کو میں اتنا سمجھاتا ہوں، جب میں باہر نکلتا ہوں دیکھتا ہوں کھڑے ہیں تو کہتے خارے بیٹھا بیٹھا، سب تتر بتر ہو جاتے۔ پتہ ہے کہ یہ کام سمجھایا بھی ہے، غلط بھی کر رہے، لیکن پھر بھی وہ عادت، ایسی لاپرواہی والی عادت ہماری ہو گئی۔ بعض لوگ تو بڑے سمجھدار ہو کے سبوں کے ایک آدمی کی میں نہیں کہتا، مجبوری ہوتی ہے، بعض حضرات کو نماز پڑھ کر کے نکلنا ہوتا ہے، سمجھدار قسم کے لوگ بڑے طریقے سے نکلتے ہیں۔ لیکن عام طور پر ہماری عادت کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نماز ختم ہوتے ہی، حالانکہ نماز کے بعد آدمی اطمینان کے ساتھ دیکھیں دعا جماعت کے بعد کرے نہ کرے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آدمی، لیکن کم از کم نکلنا طریقے سے ہو، نمازی کے سامنے سے گزرنا طریقے سے ہو۔ اور آج کل تو ہمارے ہاں بہت سارے حضرات کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا گناہ ہے، بالکل نمازی کے سامنے سے ہو تو گزر جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سمجھنا ہے اور اس کو حساس لینا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سنجیدگی آئے اور ہماری نمازوں میں اطمینان پیدا ہو، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر اسی جگہ بیٹھا کریں۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیں بعض لوگوں نے اس مسئلے کو مشہور کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، سنتیں وہاں ادا نہیں کرتے تھے، حجرے میں پڑھتے تھے جا کے۔ لیکن ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب جو ہے نا سب سے بہتر شکل یہ کہ انسان اسی جگہ نماز پڑھے۔ ٹھیک ہے اگر آس پاس تھوڑے ہلنے سے جگہ بدلتی ہے کوئی حرج نہیں، لیکن اسی جگہ نماز پڑھے۔ کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے مستحبات میں ہم اتنے الجھ جاتے ہیں کہ وہاں تو ہمیں پھر اپنا سارا تقویٰ نظر آ جاتا ہے، ان کا بڑا خیال کرتے ہیں مستحبات میں، اور فرائض کا، واجبات کا اور بڑی بڑی چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ اس کو کہتے ہیں کلابی تقویٰ۔ کلابی تقویٰ کا مطلب تو سمجھ گئے نا؟ یہ جو مسلمانوں کی زندگی میں اس قسم کی کمزوریاں ہیں، اس کو کلابی تقویٰ کہتے ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ کلابی تقویٰ کا مطلب وہ ہمارے علماء مشہور کہتے ہیں کلابی تقویٰ۔ کلابی تقویٰ کتا جب پیشاب کرتے نا ٹانگ اٹھا دیتا ہے، تو پیچھے یہ ٹانگ کیوں کہتے ہیں؟ چھینٹے لگنے کا خطرہ ہے۔ تو یہ ایک آدمی کو فرائض کا اہتمام نہ ہو، واجبات کا اہتمام نہ ہو، مکروہات کا اہتمام نہ ہو، اور وہ مستحبات میں الجھ جائے اور فرض اور واجب کے مقابلے میں مستحب کو اہمیت دے، یہ بہت بڑی جہالت کی علامت ہے اور بہت بڑی کمزوری ہے جو بسا اوقات ہوتی۔ تو بہرحال یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ نمازی کے سامنے سے بھی اگر ایک آدمی فارغ ہو چکا ہے اور نمازی کے سامنے سے مثال کے طور پر وہ نکلنا چاہتے، نکلنا کا اگر راستہ ہے تو وہ نکل جائے نماز، لیکن اس کا آپ کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اب مثال کے طور پر آپ بالکل آپ کے پیچھے کھڑے ہو، جیسے یہ یہاں میں کھڑا ہوں بالکل میرے پیچھے، تو میں یوں مڑ کے اس طرف بھی نکل سکتا ہوں، یوں مڑ کے اس طرف بھی نکل سکتا ہوں، یہ بھی طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر اگر وہ ذرا اس طرف نماز پڑھے تو میں یہاں سے نہیں نکل سکتی کہ سامنے سے گزرنا ہوا نا، یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ ہے بڑا اہم مسئلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک نمازی کو یہ پتہ لگ جائے مسلمان کو کہ کسی نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو 40 سال تک کھڑے ہو کے وہ انتظار کرے گا، لیکن نمازی کے سامنے سے کبھی نہیں گزرے گا۔ اندازہ لگائیں، 40 سال تک کھڑے ہو کر انتظار کر لے گا، لیکن نمازی کے سامنے سے گزرے گا نہیں وہ۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، لیکن اس میں بھی دونوں پہلوؤں کو دیکھنا ہے، صرف گزرنے والے کا مسئلہ نہیں ہے، نماز پڑھنے والے کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات بعض حضرات مسجدوں میں ایسی نامناسب جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں کہ وہ راستہ ہوتا ہے، ایسی جگہوں میں بھی جہالت کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں،
تو یہ نمازی کو بھی خیال رکھنا چاہیے اور گزرنے والوں کو بھی لگنا چاہیے. بہرحال تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں اس میں. اگر اس پہ انسان سوچے تو بڑی بڑی کمزوریاں، اور مسئلہ بتانے کے بعد دیکھے اصل مسئلہ جو سمجھاتا ہے نا وہ حالات سمجھاتا ہے. حالات آدمی کا جب واسطہ پڑتا ہے بار بار مختلف صورتیں سامنے آتی ہے. یہ ایک مسئلہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، بتا دیا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا شرعاً بڑا گناہ ہے. اب کیسے لوگ گزرتے ہیں، اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اس کی شکل کیا ہوتی ہے، یہ خود دیکھیں آپ نمازیوں کو. مسلمانوں کے اجتماعات کو، مسجدوں کو، نمازیوں کو آپ خود دیکھیں، آپ خود نوٹ کریں گے بھی. اتنی بات کو کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا ٹھیک نہیں. البتہ ایسی جگہ تھوڑی سی وضاحت یہ کہ اگر ایک آدمی نمازی کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہے تو کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، فاصلہ بیچ میں کتنا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ آدمی جب نماز میں کھڑا ہو تو کھڑے ہونے کی حالت میں مستحب طریقہ یہ ہے کہ جہاں مثال کے طور پر ناک اور پیشانی لگتی ہے سجدے کی حالت میں، اس جگہ کو دیکھیں، ناک اور پیشانی کی جگہ کو دیکھیں تو وہاں دیکھیں، اور وہاں دیکھنے کے بعد سامنے سے کوئی آدمی گزرے تو نظر نہ آئے. اتنے فاصلے پہ گزر سکتا ہے. اس کا جب اندازہ لگایا گیا، علماء نے اندازہ لگایا باقاعدہ. دیکھیں علماء نے ان مسائل کی احادیث کی روشنی میں تحقیق کی ہے، ان کو بار بار عملاً دیکھا ہے کہ بھائی یہ کتنا فاصلہ بنتا ہے. اگر ایک نمازی سجدے کی جگہ کو دیکھتا ہے، سامنے سے کوئی گزرتا ہے تو کتنا فاصلہ بنتا ہے، اس کو باقاعدہ ناپا، دیکھا بار بار. تو 3 صفیں بنتی ہے. ایک نمازی کی صف ہو گئی، جس صف میں وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے. ایک جس صف میں سے آدمی گزر رہا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے. بیچ میں 3 صفیں الگ ہونی چاہیے. مثال کے طور پر دیکھیں میں یہاں کھڑا ہوں، یہ میری صف ہو گئی نا، یہ میری صف ہو گئی. 1 2 3 چوتھے صف میں گزر سکتا ہے یہ ہے. لیکن اس میں بھی آج کل خیال رکھنا چاہیے، بعض لوگ جاہل ہوتے ہیں وہ فتنہ بنا دیتے ہیں. مسائل کا پتہ نہیں ہوتا لیکن ویسے مسائل ایک ہی، یا کم از کم اتنا فاصلہ ہو. فاصلہ کا مطلب یہ اتنی اونچی جگہ پر نمازی کھڑا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ 1 گز. یہ ایک ہاتھ ہے نا، فٹ نہیں ہے. یہ کتنا بنتے ہیں؟ 2 بالش بنتے ہیں. 2 بالش 2 بالش بنتے ہیں. یہ نمازی ہے نا، اونچی جگہ پر کھڑا ہے اور اتنا فاصلہ ہے، اتنا اونچا جگہ جو بنی ہوئی ہے، تو اس پہ آپ نیچے سے گزرتے ہیں، سامنے سے فرق نہیں. یا وہ نیچے ہے اتنا اور آپ اوپر سے گزرتے ہیں پھر بھی مسئلہ نہیں. ہاں کرسی ہے تو سترہ ہو گیا. سترہ اسی کو کہتے ہیں. باقاعدہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سترے کا ذکر آیا ہے کہ آدمی سامنے کوئی چڑی وغیرہ اتنا اونچا ہونا چاہیے. اسی کو بنیاد بنا کے لوگوں نے اونچے نیچے جگہ کا وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سترہ لگاتے تھے سامنے، اس کو سترہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے لوگ گزریں گے آئیں گے، راستہ ہے، آپ اپنے سامنے کوئی ڈنڈا وغیرہ ہو یا کوئی ایسی بڑی چیز ہو، اس کو نیزہ وغیرہ گاڑتے تھے صحابہ کرام، وہ سامنے لگا دیا، اب نماز پڑھیں. اب جتنے بھی لوگ گزریں گے فرق نہیں پڑے. یا مثال کے طور پر ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ آپ وہاں آپ کوئی چیز جیسے فرش وغیرہ ماربل لگے یا تو نہیں گاڑ سکتے نا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ رکھ دیں اس کو. اسلام میں مسائل کا حل ہے بہترین، لیکن معلوم ہو. اب مثال کے طور پر میرے پاس کیا ہے، آج کل تو بڑی آسان صورت ہے، کرسی اٹھا کے سامنے رکھ دی، کرسی سامنے رکھ دی، اطمینان سے نماز پڑھے. ایسے لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ، اب بھی ہے لیکن بہت کم ان کو مسائل کا پتہ ہو. بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں کسی ایسی جگہ جو مثال کے طور پر، پہلی بات تو یہ جگہ اچھی جگہ پہ نماز پڑھنا چاہیے، مناسب جگہ پہ. لیکن بالفرض اگر جگہ نہ ہو، جگہ چھوٹی ہو، کوئی مسئلہ ہو، سترہ وغیرہ سامنے رکھنا چاہیے. اگر سترہ ایسا ہے کہ آپ گاڑ نہیں سکتے تو آپ اس کو قبلہ رخ رکھ دیں سیدھا سامنے. ہاں آدمی بن سکتا ہے اگر قبلہ رخ یوں ہے نا، جیسے مثال کے طور پر پیچھے کو میں یہاں کھڑا ہوں یا میں بیٹھا ہوں،
اور میرے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اب تو گزر سکتا ہے کوئی بھی کسی بھی شکل میں ہو سترا. یہ دو مسئلے ہو گئے. ان جگہوں کے لیے حکم ثابت ہے. کن جگہوں پہ؟ نہیں، حکم ساقط نہیں ہے، مجبوری ہے. ساقط حکم کہیں بھی نہیں ہے. یہ مسئلہ میں نے اٹھایا تھا جب میں مفتی کا کورس کر رہا تھا نا، تو میرے پاس مسئلہ لایا، کہنے لگے آپ لکھیں اس کو. وہ لوگوں کے مسائل آتے نا، تو میں نے اس کو لکھا. میں نے استاذ کو دکھایا تو میں نے لکھا تھا اس میں کہ اس میں حرمین کا بھی لکھا تھا، وہ مختلف شقیں بنائی تھی. تو انہوں نے اس میں 1996 کی بات ہے، تو اس میں نے یہ لکھا کہ چونکہ حرمین کا جب وہ سوال آیا تو میں نے اس میں لکھا کہ چونکہ وہاں مجبوری ہے تو گزر سکتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی آپ نے کہاں سے معلوم، کہاں لکھا ہے کہ گزر سکتے ہیں؟ اس میں بنیاد کیا ہے آپ کے پاس؟ پیچھے دلیل ہے آپ کے پاس یا آپ نے ویسے لکھ دیا؟ میں نے کہا نہیں، یہ عام طور پر مشہور ہے. کہتے ہیں مفتی آدمی کو تو ایسا نہیں لکھنا چاہیے، مشہور ہے. مشہور ہے، اگر غلط چیزیں مشہور ہو جائے تو اس کو کرنا شروع کر دیں گے ہم. تو پھر انہوں نے کہا یہ ہے نہیں، جائز تو نہیں ہے، لیکن لوگ گزرتے ہیں، اب کیا کرتے ہیں؟ وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لوگ گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن شرعاً منع ہے، حدیث میں وہ مناتا ہے. اصل میں وہ تو وہاں تو جن غفیر ہوتا ہے نا، بڑا رش ہوتا ہے، وہ تو کرتے ہیں لوگ. اصل میں اصولاً اس کا اصول یہ ہے، دیکھیں ہر مسئلے کا حل یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر نمازی کو چاہیے کہ نماز اپنی پڑھ کر کے ایک طرف ہو جائے. اب جیسے جب نماز ختم ہو گئی، نماز ختم ہونے کے بعد مطاف میں طواف شروع ہو جاتا ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ بھائی طواف شروع ہوتا ہے، آپ اپنی نماز ختم کر کے پیچھے مسجد میں چلے گئے. نماز کے بعد پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے، لوگ اٹھ جاتے ہیں، کچھ طواف پہ آ جاتے ہیں، کچھ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. جگہ مل سکتی ہے. بہرحال دیکھیں اگر مجبوری وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر اب بالکل مجبوری یہ ہے کہ لوگ سامنے سے گزرتے ہیں اور آپ نے نماز مکمل نہیں کی، آپ تو اپنی نماز پڑھ لے، کوئی اور جگہ نہ ہو. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ جگہ پیچھے خالی اور جگہ کوئی ہے، اطمینان سے میں نماز پڑھ سکتا ہوں، تو آپ خیال رکھیں. تو یہ بھی غلط ہے. مقام ابراہیم کے اوپر جو ہے وہ مثال کے طور پر 2 رکعت طواف کے جو ہے وہ سنت ہے مقام ابراہیم پر، لیکن وہاں جم غفیر کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ وہیں پر، یہ بھی جہالت کی علامت ہے. پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ لیں، وہیں پر کھڑے ہو کے پڑھنا یہ بھی بڑی کمزوری ہے، جہالت ہے. اب دکے لگ رہے ہیں، باقاعدہ وہاں کھڑے ہیں لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ کمزوری ہے. اصول یہ ہے اطمینان کے ساتھ جگہ خالی ہے، مطاف خالی ہے، وہیں پڑھ لیں. آپ نہیں خالی ہے، پورے حرم میں کہیں ایک جگہ سکون اطمینان سے کھڑے ہو کے پڑھ لیں.